ہیلو اور اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کی گفتگو ایک ایسے موضوع پر ہے جس نے ہر طرف ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی۔ دیکھیں، عام طور پر ٹیکنالوجی کی اس تیزی سے تھوڑا خوف محسوس ہوتا ہے، لیکن آج ہم پوری توانائی کے ساتھ یہ دیکھیں گے کہ اس خوف کو ایک زبردست تخلیقی ہتھیار اور اپنے لیے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ کیا کاپی رائٹنگ واقعی ختم ہو چکی ہے؟ آج کل ان باکسز اور سوشل میڈیا فیڈز اسی سوال سے بھرے پڑے ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہ حقیقت تھوڑی خوفناک ضرور لگتی ہے۔ ذرا تصور کریں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک الگوریدم صرف 3 سیکنڈ میں بالکل پرفیکٹ گرامر کے ساتھ ایک لمبی چوڑی بلاگ پوسٹ تیار کر کے اسکرین پر رکھ دیتا ہے، تو بھئی اس تیزی نے تو ہر طرف ایک سنجیدہ بحث چھیڑ دی ہے نا؟ ظاہر ہے آج کل کے تخلیق کاروں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات اور ڈر پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ تیزی سے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی اور سیکنڈوں میں نیا مواد تیار ہونے کی رفتار، یہ سب دیکھ کر یہ خیال آنا بالکل فطری ہے کہ کیا اب انسانوں کی نوکریاں واقعی خطرے میں ہیں؟ مطلب جب مشینیں اتنی تیز آؤٹ پٹ دینے لگیں تو مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونا ایک لازمی امر ہے۔ اچھا، تو جلدی سے آج کے ایجنڈے پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہم اے آئی کے خوف، انسانی خوبیوں کے راز، برین ڈم ریسرچ، بلنکنگ کرسر سے نپٹنے کے طریقے اور کوگنیٹو فلوئنسی جیسے اہم موضوعات کو کور کریں گے تاکہ اس مشین کو حریف کے بجائے ایک بہترین اسسٹنٹ بنایا جا سکے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس اے آئی کے غلبے کے خوف کی، اور یہ کہ اس مشین کا سامنا کیسے کیا جائے۔ اور پھر باری آتی ہے اس انسانی خاصیت کی جس سے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ انسانوں کی نوکریاں آخر محفوظ کیوں ہیں۔ یہاں اگر ہم مشین کی بے جان منطق اور انسانی جذبات کی گہرائی کا موازنہ کریں تو ایک بہت واضح فرق نظر آتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف مشینیں ہیں جو صرف الفاظ کو جوڑ سکتی ہیں اور حقائق گنوا سکتی ہیں، لیکن دوسری طرف انسان ہیں۔ انسانوں کے پاس ہمدردی ہے، گہری نفسیات کو سمجھنے کی طاقت ہے، ڈر، خواہشات اور خوابوں کو محسوس کرنے کی انمول صلاحیت ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہی وہ جذباتی گہرائی ہے جو دراصل لوگوں پر اثر کرتی ہے اور انہیں کچھ خریدنے پر مجبور کرتی ہے۔ اب مشین کو کیا معلوم کہ ناکامی کا دکھ کیسا ہوتا ہے یا کسی پرانے خواب کے پورے ہونے کی خوشی کیسی محسوس ہوتی ہے؟ بالکل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تخلیق کاروں کا اصل کام مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اب ذرا اس عملی حکمت عملی یعنی ٹیکٹیکل پلے بک کو دیکھتے ہیں جس کے 3 اہم اور ٹھوس مراحل ہیں۔ ان کی مدد سے وہ سارا بھاری بھرکم اور مشکل کام مشینوں کے سپرد کیا جا سکتا ہے تاکہ انسانی تخلیقی صلاحیتوں کو بچا کر انہیں پیغام کی اصل روح اور جذبات کو ابھارنے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ تو ہمارا اگلا مرحلہ ہے برین ڈمپ ریسرچ، جو دراصل پورے کام کا 50% حصہ ہے۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ لکھنے کا 50% کام تو کی بورڈ چھونے سے پہلے ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ذرا اس پرومپٹ پر غور کریں۔ سرچ انجن پر گھنٹوں ضائع کرنے کے بجائے ہم ایسے سوالات کا استعمال کر کے فوراً ایک زبردست انسپائریشن فائل تیار کر سکتے ہیں۔ یہ فائل ان تمام بنیادی مسائل سے بھری ہوتی ہے، جیسے ایک نئے کاروباری شخص کو سیلز پیج لکھتے وقت کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اب یہ مشین حتمی کاپی تو نہیں دے گی، لیکن وہ کچا مال ضرور فراہم کر دے گی جس سے ایک شاندار اور اثر انگیز شروعات کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے چوتھا مرحلہ، بلنکنگ کرسر کو شکست دینا اور صفر کے ہندسے سے آگے بڑھنا۔ خالی اسکرین پر وہ جو جھپکتا ہوا کرسر ہوتا ہے نا، وہ اکثر سب سے بڑی اور مایوس کن رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور یہاں ڈرافٹنگ کا ایک بہت ہی کمال کا سنہری اصول سامنے آتا ہے۔ بہترین اور پرکشش تحریر کا راز دراصل اس بات میں چھپا ہے کہ اپنی پہلی کوشش کو تھوڑا برا، تھوڑا غیر معیاری ہونے کی اجازت دی جائے۔ سب سے پہلے کچھ نہ کچھ لکھنا اور اس صفحے کو بھرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ جو صفر کا ہندسہ ہے اس سے جان چھوٹے اور کام آگے بڑھے۔ اس درمیانی مرحلے کو ہم V0 ڈرافٹ کہتے ہیں، اور یقین مانیں یہ ہر لکھنے والے کے لیے ایک بہت بڑا سکون ہے۔ یہ ایک بالکل عام سی اور بعض اوقات کافی بورنگ سی پہلی کوشش ہوتی ہے جو مشین کی مدد سے تیار کی جاتی ہے تاکہ ہم خالی صفحے کے خوف سے بچ سکیں۔ اور پھر یہ وہ اہم درمیانی حصہ ہے جہاں انسانی ایڈیٹرز میدان میں آتے ہیں۔ وہ اس بنیادی ڈھانچے میں جذبات، ایکشن اور برانڈ کی وہ منفرد آواز شامل کرتے ہیں جو اسے ایک شاہکار بنا دیتی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے حصے کی طرف، فیچرز سے بینیفٹس تک کا سفر، یعنی وجوہات کو بیچنا۔ یہاں اصل جادو ہوتا ہے۔ حقائق پر مبنی بیانات کو انسان کی گہری خواہشات میں تبدیل کرنے کا عمل،
AI عموماً ہمیں ایک فیچر بتاتا ہے جیسے کہ کلاؤڈ بیسڈ اسٹوریج، بس ایک سیدھی سی بات، لیکن ایک انسان اس فیچر کو ایک ایسے فائدے میں بدل دیتا ہے جو سیدھا دل پر اثر کرے، جیسے کہ کام کے ضائع ہونے کی کبھی فکر نہ کریں، چاہے کمپیوٹر ہی کیوں نہ کریش ہو جائے۔ یہ فرق بہت واضح کر دیتا ہے کہ مشینیں صرف یہ بتاتی ہیں کہ پروڈکٹ کیا ہے، لیکن انسان وہ چیزیں خریدتے ہیں جن سے ان کا کوئی اہم مسئلہ حل ہو رہا ہو۔ مطلب وہ کیوں خریدتے ہیں، اصل بات یہ ہے۔ اور اب ہمارا آخری مرحلہ، کوگنیٹو فلوئنسی کا حصول اور دماغ کے لیے سادگی پیدا کرنا۔ ہوتا یہ ہے کہ مشین کے ذریعے لکھی گئی تحریر اکثر بہت پیچیدہ اور کالج کی سطح کی ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم نفسیاتی اصول سمجھنا ضروری ہے کہ انسانی دماغ ہمیشہ ایسی سادہ معلومات کو ترجیح دیتا ہے جسے پروسیس کرنا اور سمجھنا آسان ہو۔ ایک بالکل واضح، سادہ اور روانی والی زبان براہ راست پڑھنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے اور ظاہر ہے کنورژن ریٹس کو بھی بہت زیادہ بہتر کر دیتی ہے۔ اس سادگی اور روانی کو یقینی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تحریر کو تیسرے سے 7ویں گریڈ کے پڑھنے کی سطح تک رکھنا۔ ہیمنگوے ایڈیٹر جیسے ٹولز کا استعمال کر کے ہم بآسانی اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ تحریر میں وہ ذہنی روانی یا کوگنیٹو فلوئنسی موجود ہو، تاکہ پیغام بالکل صاف اور سیدھا پڑھنے والے کے ذہن میں اتر جائے، بغیر کسی الجھن کے۔ اس تمام گفتگو اور ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ ایک زبردست استعارے میں چھپا ہے۔ دیکھیں، AI یقیناً ایک انتہائی طاقتور انجن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسے درست سمت میں چلانے والا ڈرائیور ہمیشہ انسان ہی ہوتا ہے۔ کسی بھی برانڈ کا پیغام، اس کا اصل مشن اور وہ جذباتی کہانی جو صارفین کے دلوں میں حقیقی وفاداری پیدا کرتی ہے نا، وہ صرف اور صرف ایک انسانی ذہن ہی فراہم کر سکتا ہے۔ تو اس سب پر غور کرنے کے بعد ایک بہت ہی اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ابھر کر سامنے آتا ہے۔ جدید دور کے کاروبار میں AI کے استعمال کی سب سے بڑی رکاوٹ آخر کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تجسس کو مزید بڑھاتا ہے اور ہمیں مستقبل پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور شاید اس اہم ترین سوال کا جواب تلاش کرنا ہی آگے چل کر ہماری اصل کامیابی کی کنجی ثابت ہو۔